کا پیغام ہے۔ حضرت امام مالک، کون نہیں جانتا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ جب ابو جعفر بن منصور آیا نا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، خلیفہ ہے اس وقت کا، آ کر امام مالک رضی اللہ عنہ سے بات چیت کرنے لگا۔ بات کرتے کرتے آواز بڑی لاؤڈلی ہو گئی، بڑی تیز آواز سے بولنے لگا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کہا اے خلیفہ، تو مسلمانوں کا خلیفہ، تجھے حضور کے در کا ادب نہیں پتا کہ تو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر مجھ سے تیز آواز سے باتیں کر رہا ہے؟ حضرت امام مالک فرماتے ہیں میں تجھے یہ تلقین کرتا ہوں کہ اپنی آواز کو نیچے کر۔ وہ خلیفہ کہنے لگا حضور والا یہ پوچھنے آیا ہوں کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، اب دعا مانگنی ہے نا۔ امام مالک عاشق رسول گزرے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ خلیفہ سوال کر رہا ہے اب دعا مانگنی ہے نا، تو بتائیے نماز میں نے پڑھ لی ہے، منہ کس طرف کروں؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں کہ مدینے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں؟ کہا جو عشق کے والے سے سوال ہو جائے۔ میں کہا یہ سوال اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ہو جائے، یہ سوال امام بوصیری سے ہو جائے، یہ سوال مولانا رومی سے ہو جائے، یہ سوال عبد الرحمن جامی سے ہو جائے، یہ سوال شیخ سعدی سے ہو جائے، تو ان سب کے جواب وہ ہوتے جو امام مالک کا جواب ہے۔ امام مالک نے فرمایا ابو جعفر یہ بات تو عشق کی ہے، کہ عشق یہ ہے کہ نماز کے بعد اب جب تو دعا مانگے نا، اور ہم عشق والوں سے پوچھ رہا ہے کہ چہرہ کہاں ہو، کعبے کی طرف ہو یا مدینے کی طرف ہو، تو ہم عشق والے کہتے ہیں کہ چہرہ مدینے کی طرف ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کعبہ ملا ہے یہ بھی ان کا صدقہ ہے، رب ملا ہے یہ بھی ان کا صدقہ ہے۔ ہم سے سوال کرے نا تو، اللہ رب العزت نے فرمایا نا واضح طور پر حدیث ہے کہ اگر تم نہ ہوتے تو آدم تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا، نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، یہاں تک کہ اپنے رب ہونے کا بھی اعلان نہ کرتا۔ یہ واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ امام مالک فرماتے ہم سے سوال کرے نا، ہمارا سوال یہ ہے کہ جس کے صدقے تجھے کعبہ ملا ہے نا، یہ بیت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، تا ان کی طرف منہ کر کے دعا مانگ، ان کے وسیلے سے دعا مانگ، اللہ رب العزت ان کے وسیلے سے جل عطا فرما دیا کرتا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ کا وسیلہ ہونا کہ مولا میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، اور آج تیرے نبی کا جو تمام انبیاءوں کا سردار ہے، تمام رسولوں کا سردار ہے، جو معراج کی رات امام الانبیاء بنا ہے، وہ کہ جو سدرۃ المنتہا بھی عبور کر گیا ہے، میں اس نبی کا وسیلہ دیتا ہوں۔ اب یقین جانیے صحابہ نے دیا نا، ایک نابینا صحابی حضور کے پاس آئے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نابینا صحابی حضور کے پاس آئے اور آ کر رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا مانگیے، کیا مانگتے؟ کہا حضور میں چاہتا ہوں میری آنکھیں نہیں، مجھے آنکھیں دے دی جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کم عقل والے کیا سوچے کہ یار آنکھیں نہیں تھی تو ڈاکٹر کے پاس جاتا، آنکھیں نہیں تھی تو حکیم کے پاس جاتا، کسی ایسے بندے کے پاس جاتا جو اس کی سرجری کر کے آنکھیں دیتا۔ یہ تو حضور کے پاس آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے آنکھیں مل جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم حدیبیہ کے میدان میں تھے نا، تو ایک پیالہ تھا پانی کا، اور صحابہ کتنے ہیں؟ 1400 صحابہ ہیں، اور صحابہ کو پیاس لگی، فجاعش الناس یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن یہ لوگ پیاسے ہوئے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایک پیالہ پانی لے کر کے آئے۔ تعداد کتنے؟ 1400 صحابہ، 1500 صحابہ، اتنے عقل مند صحابہ، پتہ نہیں تھا کہ ایک پیالے نے ہم سب کا کیا کرنا ہے، نہ ہم وضو کر سکتے نہ سارے پانی پی سکتے، پھر بھی حضور کے پاس ایک پیالہ لیا ہے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ ایک پیالہ پانی ہے، ہم نے پینا بھی ہے وضو بھی کرنا ہے۔ صحابہ لے کر کے آئے، عقیدہ کیا تھا؟ نظر پیالے پہ نہیں تھی، نظر پلانے والے پر تھی، کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پانی پیالے میں پانی کتنا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے کہ پلانے والا کون ہے، اور جب پلانے والے رسول اللہ ہونا فجعل الماء يسور بين اصابعه كامثال العيون، حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں کہ راوی فرماتے حضرت جابر فجعل الماء، ایک نہیں ہم نے دیکھا ہے نہر کی طرف 5 انگلیوں سے پانی ابل رہا ہے، مصطفیٰ کی انگلیوں سے ابل رہا ہے، فشربنا، وہ پی بھی گئے ہم تو، وتوضأنا، ہم وضو بھی کرتے رہے۔ تو صحابی کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے ان کو وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ یہ آنکھیں بھی دے سکتے ہیں، اللہ کا حکم ہو تو مردے میں جان بھی ڈال دیا کر سکتے ہیں۔ تو صحابی کہا حضور آنکھیں چاہتا ہوں۔ آقا نے 2 باتیں کہی، حضور نے فرمایا بھائی 2 باتیں، یا تو صبر کر،
ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں۔ اب صحابی نے دونوں باتوں میں سے کس بات کو اختیار کیا؟ صحابی نے دوسری بات کو اختیار کیا، کہا یا رسول اللہ میں صبر نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ تھا ان کے الفاظ بھی پورے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ فرما دیا کرتا ہے۔ صحابی کا عقیدہ ہے نا، کہا حضور میں چاہتا ہوں دوسری والی بات جو ہے وہ پوری ہو جائے، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ وجہ کیا ہے؟ ضد کیوں ہے صحابی کی؟ اس نے کیوں؟ صحابی کا عقیدہ ہے آنکھیں ہیں تو صحیح اور حضور بھی سامنے ہو، رسول اللہ کا زمانہ بھی چل رہا ہو اور آنکھیں نہ ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں عقیدہ، شاید شعر کے اندر سنیے گا صحابی کا عقیدہ۔ عقیدہ یہ ہے انہیں نہ دیکھا تو کسی کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ کہا حضور میں آگے چاہتا ہوں، آقا نے فرما جائیے آپ 2 رکعت نوافل پڑھیں، اللہ سے دعا کرے مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد کے وسیلے سے۔ بات وسیلے پر چلی تھی کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد کے وسیلے سے کہ مجھے آنکھیں عطا فرما۔ صحابہ فرماتے تھوڑی دیر گزری تھی، وہ صحابی دوبارہ پلٹے اور مسکراتے ہوئے ہم نے ان کے چہرے کو دیکھا ہے کہ تھوڑی دیر میں اللہ نے ان کے آنکھوں کا نور عطا فرما دیا ہے۔ تو کہا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ تو فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ اگر تو طائف کا نہ ہوتا نا، یہاں کا ہوتا، میں تجھے ضرور سزا دیتا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد میں کھڑے ہو کے آواز کو بلند کر رہا ہے۔ امام مالک نے ابو جعفر جو کہ خلیفہ ہے لیکن تلقین کر دی ہے کہ اگرچہ تو خلیفہ ہے لیکن تیرا عمل یہ غلط ہے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں کھڑے ہو کے آواز کو بلند کر رہا ہے۔ تو یہ ادب اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سکھا رہا ہے، آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، وہ مومنین کے جو غافل ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی یہی ادب ہے کہ جو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے۔ اور پھر ادب دیکھنا ہے تو حضرت خالد ابن ولید رضی